حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص کی طبیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف آمادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ربیع الاول میں تشریف لائے تھے، تو یہ کوئی یاد تازہ ہو جاتی ہے ربیع الاول کی وجہ سے، اور جب یاد بڑھتی ہے تو تذکرے کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ ربیع الاول میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے اور ربیع الاول ہی میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اگر پورا ربیع الاول بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے اور جن سلاسل سے ہم لوگ وابستہ ہیں علمی اور روحانی، ان سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ایسی نہیں ہے کہ پورے سال میں ربیع الاول کا ان کے ذکر کے لیے انتظار کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر وقت کرنا چاہیے، محرم میں بھی ہو، سفر میں بھی ہو، ربیع الاول میں بھی ہو، ربیع الاخر میں بھی ہو، جمادی الاول میں بھی ہو، جمادی الاخر میں بھی ہو، رجب میں بھی ہو، شعبان میں بھی ہو، رمضان میں بھی ہو۔ اور ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جائے، معجزات کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے۔ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جائے، تو آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے گا، آپ کے جمال و کمال کو بیان کیا جائے گا تو دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اخلاق کو بیان کیا جائے گا تو اخلاق عالی کا جب تذکرہ ہوگا تو اس سے بھی محبت بھی پیدا ہوگی، اور محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے بنانے چاہیے۔ اور ذکر رسول کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جن تعلیمات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس پر گفتگو ہو۔ اس طرح کا معاملہ جائز ہے، اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو، احکام۔ تو اس سے اور پھر اس پر گفتگو کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو ذکر رسول کے یہ مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ سارے ذکر رسول کے طریقے ہیں، اور ان میں سے پھر ایک طریقہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے ذکر رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بھی ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہجد کے لیے اٹھے۔ میں کیوں تہجد کے لیے اٹھے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ بھی تو ذکر رسول ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، مگر یہ یاد کرنا زبانی نہیں ہے، یہ یاد کرنا بہت اعلیٰ ہے
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے اور آپ مجھے پیارے ہیں، آپ کا عمل بھی مجھے پیارا ہے، اس لیے میں خود بھی اس کام کو کروں گا جس کام کو وہ کیا کرتے تھے. اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ پورا دن پھر راستے میں چلتے چلتے مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر کی حفاظت کرتے تھے. مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیبت نہیں کرتے تھے. مجھے غیبت نہیں سننی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیبت نہیں سنتے تھے. یعنی جو شخص 24 گھنٹے تقوی والی زندگی گزارے گا، دینداری والی زندگی گزارے گا، اتباع شریعت والی زندگی گزارے گا، وہ 24 گھنٹے ذکر رسول میں ہے. اللہ تعالی شانہ یہ ذکر رسول کے جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں سے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا بنائے. اور اس میں بھی یہ جو آخری طریقہ ہے جو سب سے اہم ہے، اس طریقے سے بھی اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا بنائے. تو پورا سال جنوری سے لے کر دسمبر تک اور محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، خلوت میں بھی جلوت میں بھی ذکر رسول جتنا زیادہ ہو سکے ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہو جائے. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ ہم صرف ربیع الاول میں ذکر رسول کریں گے، یہ نہیں. یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ 11 مہینے ذکر رسول نہیں ہوگا اور صرف ربیع الاول میں ہوگا. نہیں، 11 مہینوں میں بھی ہوگا اور ربیع الاول میں بھی ہوگا، ربیع الاول میں بھی ہوگا اور 11 مہینوں میں بھی ہوگا. اور جو عاشق رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تو بیان کروں گا، لیکن عقائد سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ اسے بھی بیان کروں، عبادات سے کوئی دلچسپی نہیں، معاشرت سے کوئی دلچسپی نہیں. عاشق رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ذکر میں دلچسپی لیتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو بہت ہی محبت سے اور بڑی دلچسپی سے وہ بیان کرتا ہے. تو اس لیے ذکر رسول ہونا چاہیے، اور ذکر رسول ہر طریقے سے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کو بھی ہم بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی ہم بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاشرت کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہم بیان کریں. اور پھر اعلیٰ درجے کا ذکر رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 24 گھنٹے ہم ان تعلیمات کو یاد کریں، اور جس جگہ پر جس وقت جس تعلیم کو عمل میں لانا ہے، جس حکم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم اسے امپلیمنٹ کریں اور ہم اسے عمل کریں. یہ اعلیٰ درجے کا ذکر رسول ہے.